السلام علیکم، میں ہوں مختار علی۔ آج جی زرینہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان کا پروفائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی زرینہ بلوچ، ایک نام، ایک نغمہ، ایک تاریخ۔ اصل نام تھا آمنہ۔ 29 دسمبر 1960 کو حیدرآباد کے قریب گاؤں الحداد چنڈ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد محمد موسیٰ جلالائی سرکاری ملازم تھے۔ باشعور، روشن خیال، جنہوں نے اپنی بیٹی کو زمانے کے پابندیوں کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ زرینہ بلوچ نے فائنل ادیبہ اور ادیب فاضل تک تعلیم حاصل کی۔ پڑھائی کے دوران ہی رگ سے عشق ہوا۔ انہوں نے اسکول میں سندھ کی معروف گلوکار حداد علی لان کو سنا اور یہ حلم ہے تھا جب زرینہ بلوچ کے دل میں موسیقی کا چراغ لاٹھا۔ ابتدائی تربیت حداد علی لان سے حاصل کی اور بعد میں 1960 میں استاد محمد جمن کے شاگرد بنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریڈیو حیدرآباد پر ان کا پہلا آڈیشن برقع پہنکر ہوا، لیکن وہ فیل ہو گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب عورتوں کے لیے راگ اور گائیکی ممنوع سمجھی جاتی تھی، لیکن جی زرینہ نے انہی پابندیوں کو توڑ کر تاریخ لکھی۔ کچھ ہی عرصے بعد ریڈیو حیدرآباد پر گائیکی کے ایک مقابلے میں 600 نئے گلوکاروں نے حصہ لیا اور زرینہ بلوچ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی موقع پر انہوں نے نارو بھگت کا مشہور کلام او بیون یو متیون وسطا پنہنجی ناہیان گایا اور یہ کلام ان کی پہچان بن گیا۔ ان شخصیت میں انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ کالج فار ویمن حیدرآباد میں ماسٹری کا آغاز کیا اور سندھ یونیورسٹی ماڈل اسکول میں بھی تدریس کی۔ 36 سال تک تدریس کے بعد 1969 میں ریٹائر ہوئیں، ایک مثالی استاد کے طور پر۔ لیکن جی زرینہ بلوچ صرف ایک گلوکارہ یا استانی نہیں تھیں، وہ ایک سیاسی کارکن، ایک قومی رہنما بھی تھیں۔ وہ مشہور سیاسی رہنما سولخش پلیجو کی اہلیت ہیں اور ان کے ساتھ مل کر سندھیا یہ تحریک میں سرگرم رہیں۔ انہوں نے جیلیں کاٹیں اور عوام میں قومی شعور جگانے کے لیے اپنی آواز کو ایک ہتھیار بنایا۔ ان کے گائے گئے قومی اور لوکیت سندھ ثقافت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ ان کے مشہور گیتوں میں شامل اینر منہنجو ایلو پاویا، جو دراصل عوامی بولوں سے ماخوذ تھا، جسے جی نے خود سنوار کر نیا روپ دیا۔ اسی طرح انہوں نے لوک گیت کپ پڑاوا سونا انن اب پڑاؤ ہار کو بھی نیا رنگ دیا اور کئی لوک گیتوں کی دھنیں خود تیار کیں۔ ان میں ایک مشہور گیت شل بوند وسیع لائل بوآ تی بھی شامل ہے۔ جی زرینہ بلوچ کا کہنا تھا، میں نے جب یہ دھن بنائی تو نہیں جانتی تھی کہ یہ کس سر میں ہے۔ استاد محمد جمن نے بتایا، یہ تلنگ سر میں ہے۔ ٹی وی پر انہیں پروڈیوسر عبد الکریم بلوچ نے متعارف کروایا۔ انہوں نے پہلی بار بلوچی نغمہ لیلا او لیلا بایا تران سیلان گایا اور اس کے بعد اردو، سرائیکی، پنجابی، حتیٰ کہ عربی میں بھی گیت گائے۔ حیدرآباد میں فلسطینی طلباء کی ایک تقریب میں انہوں نے عربی میں نغمہ پیش کیا، جس پر انہیں خصوصی ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا، اذان بھی بھیروی میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے میں نے عربی میں بھیروی کے سر میں نغمہ گایا۔ جی زرینہ بلوچ کی درجنوں کیسٹس ریلیز ہوئیں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ، دبی، ہندوستان اور کینیڈا میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ وہ صرف گلوکارہ نہیں، ایک بہترین کمپیئر، افسانہ نگار اور ترجمہ نگار بھی تھیں۔ ان کی پہلی کہانی مان تو کی گیت ایانو زھرتی رسالہ روح رہاب میں شائع ہوئی۔ ان کے کہانیوں کا مجموعہ تنہنجی اولا تنہنجون آلہیون بھی شائع ہو چکا ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں شاہ لطیف ایوارڈ اور قلندر لیل شہباز ایوارڈ سمیت کئی اعزازات ملے۔ قومی کارکنوں نے انہیں جی یعنی سب کی ماں، سب کی رہنما کا لقب دیا، اور واقعی وہ سندھ کی ہر بیٹی اور ہر سپوت کی جی 5 اکتوبر 2005 کی رات یہ قومی گلوکارہ، استاد اور تحریکی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔
ان کے بچے اسلم بلوچ، اختر بلوچ اور ایاز لطیف بلیجو آج بھی ان کے خوابوں اور جدوجہد کے علم بردار ہیں۔ جی جی زرینہ بلوچ، ایک عہد، ایک نغمہ، ایک قوم کی روح۔ سندھ کی جی جی ہمیشہ امر رہیں گی۔ اختتامی لائن: اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور تبصرے میں لکھیں آپ کو جی جی زرینہ بلوچ کا کون سا گیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ Zarina Baloch, the voice of Sindh, the queen of folk and freedom. YouTube Zarina Baloch, the soulful voice that carried the spirit of Sindh. Born as Amna on December 29, 1934, near Hyderabad, Sindh, she rose from a humble background to become one of Pakistan's most respected folk singers, teachers, and freedom-loving women. From her early radio auditions to her role as a cultural and political icon, Jeje Zarina Baloch inspired generations through her music, courage, and dedication. She preserved Sindhi folk heritage, revived forgotten melodies, and gave a new life to the poetry of Shah Abdul Latif Bhitai and Sheikh Ayaz. Her legendary songs like Binar Munjo Chilro Pani Main and Chad Parawa Sona Kangan became symbols of Sindhi identity and pride. She was not only a singer, but also a teacher, writer, storyteller, and a fearless woman who stood with her husband, Rasul Bucks Palijo, in the Sindhyani Tehreek movement. After serving 36 years in education, she retired in 1996 and continued spreading the message of love, peace, and national consciousness. Jeje Zarina Baloch passed away on October 25, 2005, but her voice still echoes in the hearts of Sindh. A legend, a teacher, a revolutionary, Jeje Zarina Baloch will live forever as the voice of Sindh. Watch this video to rediscover her journey, her music, her struggle, and her eternal legacy.